السلام علیکم۔ لو جی، بیڈ ٹی کے لیے آپ سے جناب ہم مخاطب ہیں۔ رات کو میں جلدی سو گیا تھا تو آج پھر صبح جلدی اٹھ گیا، بہت جلدی۔ تو ابھی سمجھ لیں 7 بجے ہیں۔ میں نے کہا چلے، ہفتے والے دن ہماری ہائی کورٹ کی چھٹی ہوتی ہے، اور میں نے کہا چلے بیڈ ٹی کر لیتے ہیں۔ کیپٹن صفدر کے بیان پہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں جی، کال کی کیپٹن صفدر کی باتیں۔ تو کیا یہ دیکھنا ہے کہ کیپٹن صفدر نے جو باتیں کی ہیں وہ سچی ہیں یا جھوٹی ہیں؟ ٹھیک ہے، اپنے پرائے سب لوگ اس بات کو بڑا اچھال رہے ہیں کہ کیپٹن صفدر کی باتیں ٹھیک ہیں یا غلط ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بیڈ ٹی میں ایک تو ہم یہ ٹی لے رہے ہیں، دوسرا یہ گھر کا گاجر کا حلوہ لے رہے ہیں، یہ والا۔ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ صدر نے بیان دیا ہے کہ نواز شریف نے جو بیانیہ دیا تھا، ووٹ کو عزت دو۔ آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر بڑے ترانے بنے، بڑے لوگوں نے اس کو پسند کیا، اور لوگ سڑکوں پہ بے شک اتنا نہیں نکل، لیکن لوگوں نے دلوں سے اس کو پسند کیا کہ ووٹ کی ہمیشہ بے قدری کی جاتی ہے، ایسے کان سے پکڑ کے منتخب وزیر اعظم کی چھٹی کرا دی جاتی ہے۔ تو یہ بات غلط ہے، اور ووٹ کو عزت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک اسمبلی میں عام جو لوگ ہیں وہ اس کو بٹھاتے ہیں 5 سال کے لیے وزیر اعظم کو، اور ایک بندہ آتا ہے وہ اس کو کان سے پکڑ کے باہر نکال لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک بیانیہ بنا نواز شریف کے دور میں، تو اس بیانیے کے بارے میں کیپٹن صفدر نے کہا ہے کہ اس بیانیے کو مسلم لیگ نون نے دفن کر دیا۔ کیوں دفن کر دیا؟ قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دے کے۔ آپ ذرا اس وقت کا ماحول دیکھیں نا، کہ قمر جاوید باجوہ کی وجہ سے نواز شریف کو نکالا گیا۔ نواز شریف نے ان کا نام لے کے، جب وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے، ان کا نام لے کے کہا کہ یہ شخص ہے جس نے اپنے ذاتی بغض اور دشمنی کی وجہ سے مجھے حکومت سے نکالا ہے، اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا۔ جب عمران خان نے اب عمران خان بھی مانتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے۔ عمران خان نے تو یہ تجویز دی کہ قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دی جائے۔ نواز شریف نے آج تک کسی کو ایکسٹینشن نہیں دی۔ یہ وجہ ہے نواز شریف کو حکومت سے نکالنے کی، کیونکہ جو ایکسٹینشن کا قانون ہے نا، وہ کوئی قانون نہیں ہے۔ آصف کھوسہ نے کہا تھا کہ جناب میں اس کو 6 مہینے کی توسیع دے دیتا ہوں، اس دوران آپ قانون بنا لیں۔ سبحان اللہ، کیا فیصلہ! ہمارے ادھر وہ لطیفے مشہور ہیں کہ جی دعویٰ خارج، تو آپ کو میں سٹے دے دیتا ہوں، جائیں جی 6 مہینے کا۔ دعویٰ خارج جو بنیادی چیز ہوتی ہے، دعویٰ وہ خارج، اور سٹے اپلیکیشن کا میں تمہیں سٹے دے دوں۔ یہ ہمارے ہاں لطیفہ بنا ہوا ہے، ہم وکیل اس کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو کوئی قانون نہیں ہے جی، آصف سعید کھوسہ نے کہا۔ قانون میں پہلے قانون بنائے اسمبلی میں ایکسٹینشن کا، لیکن اس دوران یہ 6 مہینے جو ہے نا وہ رہیں گے، کیا کہتے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف۔ سبحان اللہ، فیصلے کی بھی حد کر دی آصف سعید کھوسے جیسے بندے نے، دھجیاں اڑا دی ہیں میرٹ کی، قانون کی، سب کی۔ تو جب اس کی ایکسٹینشن کی باری آئی تو ساری جماعتیں لیٹ گئیں جی، پیپلز پارٹی بھی لیٹ گئی۔ پیپلز پارٹی کا خیال پہلے بھی یہ کردار رہا ہے کہ انہوں نے ایک پرویز کیانی اس کو ایکسٹینشن دی تھی، عمران خان نے باجوہ کو دی ہے۔ تو جب باجوہ کے ایکسٹینشن کا وقت آیا نا، تو ساری پارٹیوں نے اس کے اوپر جناب بسم اللہ پڑھ کے دستخط کر دیے،
اور ہم سب حیران ہو گئے مسلم لیگ نون والے کہ یار انہوں نے قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی ہے، اس کی مخالفت نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ یہی تو وہ کہہ رہے کیپٹن صفدر کہ بھائی کون وہ خوش آمدی لوگ تھے جنہوں نے نواز شریف کو بھی منا لیا کہ جاؤ ووٹ دو بھائی، قمر جاوید باجوہ کو ووٹ دو. یہ بڑی اہم باتیں ہیں. اتنی بڑی بات منوا لی نواز شریف سے، وہ کون خوش آمدی ہیں؟ ان کو نکالو، جاؤ پتہ کرو ان کا. اور پھر اس کے بعد مزید اس بیانیے کو دفن کرنے کا کیا ہوا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے. ٹھیک ہے، 8-9 مہینے کے لیے صحیح، ابھی تو 8-9 مہینے ہوئے ہیں نا، آگے پتہ نہیں کتنا چلتے ہیں کہ نہیں چلتے. صدر کی وہ آ رہی ہے، اعتماد کا ووٹ بھی آ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے پھر حکومت قبول کی، اور بقول عمران خان کے کہ قمر جاوید باجوہ نے میری حکومت گرائی ہے اور میری گرا کے نون لیگ کو اور پی ڈی ایم کو حکومت دی ہے. تو قمر جاوید باجوہ صاحب تو ڈبل کھیل رہے تھے نا، ڈبل گیم کھیل رہے تھے. ڈبل گیم کھیل رہے تھے. تو کیپٹن صفدر کا یہ جو بیانیہ ہے نا، یہ ایسے پھینکنے والا نہیں ہے کہ آپ، اس نے کہا جی میں ادھر وہ کہیں بیٹھا تھا کسی دربار پہ، انہوں نے کہا جی میں دربار پہ بیٹھا ہوں، سچ بات کہوں گا، نواز شریف صاحب کو ٹریپ میں لایا گیا اور ہمارا یہ جو بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، اس کو دفنا دیا گیا. بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی. بات تو ٹھیک ہے، اب لوگ کچھ اس میں سے جی سازشیں ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈتے رہے سازتے. وہ تو کیپٹن صفدر تو پہلے بھی ایسی باتیں کرتا ہے، وہ تو ہمیشہ ایسی باتیں کرتا ہے. پھر دوسرا یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے کہ پھوٹ پڑنی چاہیے تھی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، پھوٹ پڑنی چاہیے تھی پی ڈی ایم کی، اس کی پی ٹی آئی کی، اس میں سے کوئی بندہ نہیں ٹوٹ رہا. پھوٹ پڑنی چاہیے تھی پیپلز پارٹی کی، اس میں سے کوئی بندہ نہیں ٹوٹ رہا. اور نون لیگ میں سے روز نیا تماشا ہو جاتا ہے. اب کیپٹن صفدر کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ نون لیگ کے اوپر اس کے تحفظات ہیں، تو اس نے یہ تنقید کی ہے اور یہ ہے وہ، اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. پھر وہ مہتاب عباسی صاحب وہ بول رہے ہیں جو کراچی کے پشاور کے ہیں. پھر شاہد خاقان عباسی صاحب بول رہے ہیں پھوٹ. پھر مفتاح اسماعیل صاحب پھوٹ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. پھر سعد رفیق صاحب بھی کہتے ہیں جی 60 سال ہو گئے نے، اگر ہوں بھی ایسی نہیں بولنا تو پھر کدوں بولنا. تو یہ کہ کہیں یہ ساری یہ باتیں سچ بھی ہیں، کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے، گہری سازش، کہ اوپر سے کوئی آپ کے ساتھ ملا ہوا ہو اور اندر سے وہ آپ کو کمزور کر رہا ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. اب اگلی حکومت کس کی ہوگی؟ تھوڑی سی چیزیں جو ہے نا وہ نارمل اور سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، سامنے آ رہی ہیں چیزیں، تھوڑی سی تصویریں بن کے، مکمل تصویریں بن کے آ رہی ہیں. ٹھیک، ساری پارٹیوں میں لوگ شامل ہو رہے ہیں، نون لیگ میں شامل نہیں ہو رہے. تو بہرحال نون لیگ کے حوالے سے کہ نون لیگ میں جو یہ پھوٹ پڑ رہی ہے، اس یہ تاثر کیسے دور ہو؟ بیانیہ تو ہم نے دفنا دیا، ٹھیک ہے، یہ تاثر کیسے دور ہو؟ نون لیگ کو کیسے مضبوط کیا جائے؟ تو میرے پیارے دوستو، شہباز شریف تو پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ سمجھا جاتا ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کا حامی ہے، پہلے ہی آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. یہ تو میں ایک دن سعد رفیق صاحب کی تقریر سن رہا تھا، اس وقت تو سعد رفیق صاحب نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف کا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے اور شہباز شریف کا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ہے. یہ حسین امتزاج ہے.
میں ویسے اس دن سعد رفیق صاحب بڑا حیران ہوا تھا، یقین کرو آپ کی اس بات پہ۔ آپ سے میں یہ توقع ہی نہیں کر سکتا کہ جیسے کوئی کہے نا جھوٹ اور سچ کا حسین امتزاج ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ پرو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو بیانیہ ہے وہ بڑا حسین امتزاج ہے۔ تو مجھے اس دن بڑی وہ دکھ ہوا تھا، کیونکہ میں سعد رفیق صاحب کو بڑا مرد مجاہد سمجھتا ہوں، لیکن ان کے منہ سے یہ بات ہوئی تھی۔ اب اس چیز کو کیسے کنٹرول کیا جائے، نون لیگ کو کیسے مضبوط کیا جائے، وہ صرف ایک ہی رستہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب، جس کی وجہ سے نون لیگ کو ووٹ پڑتے ہیں، جو نون لیگ کے قائد ہیں، جو نون لیگ کے سربراہ ہیں، وہ پاکستان میں واپس آئیں۔ آپ میری اس بات سے متفق ہیں کہ نہیں؟ بتائیں۔ یہ بہت ضروری ہے، اس کے اوپر کمنٹس کریں، بتائیں۔ اور یہ میں نے آپ کو آخر میں بالکل نچوڑ بتا دیا ہے نون لیگ کو مضبوط کرنے کا، اور آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتا ہوں۔ تیار ہو کے، ابھی بیڈ ٹی والی ہے، پھر انشاءاللہ دفتر بھی جائیں گے، آپ سے باتیں کریں گے۔ اس کے اوپر کمنٹس کریں آپ۔ اللہ حافظ۔